السلام علیکم معزز دوستو، جب کبھی اندھیری سیارات چھا جاتی ہے تو سحر کی پہلی علامت کے طور پر جب صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے تو اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، رونقیں لوٹ آتی ہیں اور ہر طرف سحر کا اجالا رنگ بکھیرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اندلس کے تاریک افق پر نمودار ہونے والے صبح کے ایک ایسے ستارے کا ذکر آپ سے کریں گے جنہیں خالق کائنات نے اندلس کا فاتح ہونے کا اعزاز عطا کیا۔ ایک ستارہ صبح کی مانند اندلس کے تاریک افق پر نمودار ہوا اور اپنے ساتھ ایک ایسی سحر لایا جس کی روشنی نے یورپ کے بیشتر حصے کو صدیوں تک کے لیے منور کر دیا۔ ہماری مراد ہے طارق بن زیاد۔ اس انوکھی سحر کو تصور کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہمیں تقریباً 300 برس پیچھے جانا ہوگا، لیکن اس سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں۔ اندلس کی سرزمین بہت زرخیز تھی، یہاں کی آب و ہوا یورپ بھر میں سب سے اچھی تھی۔ سرزمین اندلس قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود سیاسی اور اخلاقی اعتبار سے بے حد تنزل اور گراوٹ کا شکار تھی۔ 8ویں صدی عیسوی کے اوائل تک یہاں گات خاندان کی حکومت تھی۔ گات خاندان کے آخری فرمانروا اوٹیزا کو معزول کر کے جو بوڑھا اور تجربہ کار فوجی برسر اقتدار آیا، اس کا نام راڈرک تھا۔ گات خاندان کے دستور کے مطابق اندلس کے امراء اور جاگیرداروں کے بچے شاہی محل میں پرورش پاتے تھے تاکہ وہ شاہی آداب سیکھ سکیں۔ دراصل یہ امراء اور جاگیرداروں کو بغاوت سے باز رکھنے کا اچھا طریقہ تھا۔ انہی امراء میں سے ایک یونانی سردار کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا بھی شاہی محل میں تربیت پا رہی تھی۔ کاؤنٹ جولین گات خاندان کے آخری فرمانروا کا داماد تھا۔ فلورنڈا بے حد حسین تھی اور اس کا یہی حسن و جمال اندلس کے فرمانروا راڈرک کو دیوانہ کر گیا۔ فلورنڈا بے بس تھی اور وہ اپنے گوہر عصمت کو راڈرک کے ہاتھوں داغدار ہونے سے نہ بچا سکی۔ کاؤنٹ جولین کو جب یہ خبر ملی تو وہ سکتے میں آ گیا، تاہم اس نے خود پر قابو پایا اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے راڈرک کی حکومت کا تختہ الٹنے کا عزم کیا۔ کاؤنٹ جولین سبتا کا حکمران تھا اور وہ افریقہ میں واحد عیسائی حکمران تھا۔ کاؤنٹ راڈرک کے دربار میں پہنچا، جہاں اس نے راڈرک کو بے حد پریشان لہجے میں بتایا کہ فلورنڈا کی ماں سخت بیمار ہے اور وہ آخری لمحات میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے۔ راڈرک نے فلورنڈا کو لے جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی میں یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ افریقہ کے باز بہت اچھے ہوتے ہیں، چنانچہ مجھے چند باز بھیج دینا۔ کاؤنٹ جولین نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو ایسے باز بھیجوں گا کہ جن کو آپ نے نہ تو کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ کاؤنٹ جولین راڈرک کے دربار سے ان بازوں کی تلاش میں نکلا جنہیں اندلس کی سرزمین کو تسخیر کرنا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ شمالی افریقہ میں موسیٰ بن نصیر گورنر تھے۔ شمالی افریقہ میں اسلامی حکومت مستحکم ہو جانے کے بعد موسیٰ بن نصیر کی نظریں یورپ کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ یورپ میں بھی اسلام کی روشنی پھیلائی جائے۔ یورپ میں داخل ہونے کا قریب ترین راستہ اندلس کا تھا۔ اندلس اور شمالی افریقہ کے درمیان صرف 10 میل لمبی ایک آبناء تھی۔ موسیٰ بن نصیر ابھی ان امکانات پر غور کر رہے تھے کہ جیسے قدرت نے یورپ کے در اسلام کے لیے کھول دینے کی واضح سبیل پیدا کر دی۔ کاؤنٹ جولین موسیٰ بن نصیر کے ماتحت طنجہ کے حکمران طارق بن زیاد کے پاس پہنچا اور انہیں اندلس پر حملے کی دعوت دی۔ انہوں نے کاؤنٹ کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیج دیا۔ کاؤنٹ نے موسیٰ بن نصیر سے مل کر دعوت دہرائی اور ہر ممکن حمایت کا وعدہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پیغام بھیج کر اندلس پر حملے کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ کا جواب آیا کہ مسلمانوں کو سمندر کے خطرات میں پھنسانا نامناسب ہے، پہلے وہاں کے حالات معلوم کیے جائیں۔ موسیٰ نے جواب بھجوایا کہ رستے میں سمندر حائل نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی آبنا ہے۔
اور دوسرے کنارے کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں۔ اس پر خلیفہ نے حملے کی اجازت دے دی۔ موسیٰ جو کہ ایک تجربہ کار جرنیل تھے، انہوں نے پہلے قوم کو آزمانے کی خاطر انہیں ہدایت کی کہ وہ خود اپنا لشکر لے کر اندلس میں کسی مقام پر حملہ آور ہوں۔ جولین نے مختصر سا لشکر اندلس کے ساحلی شہر پر حملے کے لیے بھیج دیا، جو کہ معمولی چھیڑ چھاڑ کے بعد واپس آ گیا۔ موسیٰ نے اب اپنے غلام طریف بن مالک کو 91 ہجری بمطابق 710 عیسوی میں 500 سپاہیوں کے ساتھ اندلس بھیجا۔ طریف نے چند شہروں پر کامیاب حملے کرنے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ ان آزمائشی حملوں کے بعد اب وقت آ گیا تھا کہ اسلامی لشکر اندلس پر باقاعدہ فوج کشی کرے۔ اس لشکر کی قیادت کے لیے موسیٰ بن نصیر کی نگاہ انتخاب طارق بن زیاد پر پڑی۔ طارق بن زیاد بن عبداللہ طنجہ کے حکمران تھے۔ آپ نہایت متقی، فضل شناس اور بلند ہمت کے انسان تھے، جبکہ آپ کا تعلق بربری قبائل سے تھا جو کہ عرصے دراز سے شمالی افریقہ کے علاقے بربر میں آباد تھے۔ طارق کو اندلس پر حملے کے لیے فوج کا سپہ سالار چن لیا گیا۔ یہ فوج 7000 بربری مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ 92 ہجری بمطابق 711 عیسوی کا وہ عظیم دن تھا جب اسلامی لشکر اندلس کے ساحل پر اترا۔ طارق نے ایک پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ یہ پہاڑ جبل الطارق کہلاتا ہے، جو کہ آج یہی نام بگڑ کر جبرالٹر کہلاتا ہے۔ طارق نے پڑاؤ ڈالنے کے بعد ایک انوکھا کام کیا۔ انہوں نے اپنے جہازوں کو آگ لگوا دی، جس کے ذریعے اسلامی فوج اندلس کے ساحل پر اتری تھی۔ گویا اب واپسی کی تمام راہیں بند تھیں۔ اندلس کے گات خاندان کا ایک جاگیردار تھیوڈومیر اس وقت اس علاقے میں موجود تھا۔ جب اس نے اجنبی فوج دیکھی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے حملہ کیا، لیکن شکست کھائی۔ تھیوڈومیر نے گھبرا کر اندلس کے فرما نروار راڈر کو پیغام دیا کہ ہمارے ملک پر ایسے آدمیوں نے حملہ کیا ہے کہ نہ تو ان کا وطن معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی اصلیت۔ یہ کہاں سے آئے ہیں، زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ راڈر کو خبر ملی تو اس نے 1,00,000 سپاہی جمع کیے اور اجنبی یعنی مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ طارق بن زیاد کو اطلاع مل چکی تھی کہ راڈرک 1,00,000 سپاہی لے کر آ رہا ہے۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر سے مزید کمک طلب کی۔ موسیٰ نے 5,000 سپاہی اور بھیج دیے۔ طارق کی جنگی حکمت عملی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، انہوں نے ایسی جگہ منتخب کی جو فوجی لحاظ سے اسلامی لشکر کے لیے محفوظ تھی۔ راڈرک شاہی آنبان کے ساتھ لاؤ لشکر کے لیے مقابلے پر آ پہنچا۔ تا حد نگاہ ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر تھا۔ راڈرک خود ایک تجربہ کار فوجی جرنیل تھا۔ طارق بن زیاد سمجھ چکے تھے کہ یہ وہ وقت ہے جب اسلامی فوج کا حوصلہ بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ 12,000 سپاہیوں کے مقابلے میں 1,00,000 سپاہی تھے، گویا 1 اور 10 کی نسبت تھی۔ امیر لشکر طارق بن زیاد نے مجاہدین کو اکٹھا کیا اور نہایت جوشیلی تقریر کی جو تاریخ کے صفحات پر آج بھی موجود ہے۔ طارق بن زیاد کے الفاظ تھے کہ خبردار، ذلت پر راضی نہ ہونا، خود کو دشمن کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ نے مشقت اور جفا کشی کے ذریعے تمہارے لیے دنیا میں جو عزت و شرف اور آخرت میں شہادت کا جو ثواب مقرر کیا ہے، اس کی طرف بڑھو۔ اللہ کی پناہ اور حمایت کے باوجود اگر تم ذلت پر راضی ہوئے تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ رمضان المبارک الوداع ہونے کو تھا، چنانچہ 92 ہجری بمطابق جولائی 711 عیسوی کا وہ عظیم دن تھا جب دونوں حریف میدان جنگ میں صف آرا ہوئے۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ دنیاوی آسائشوں سے بے پرواہ اور جنت کی نعمتوں کے طلبگار اللہ کی رضا کے دیوانے دشمن پر بے خوف و خطر ٹوٹ پڑے۔ گمسان کی جنگ ہوئی، ہر طرف خون ہی خون، لاشیں ہی لاشیں، کراہتے زخمی آہو بکا طوفان آسمان کے وسیع صحرا میں سفر کرتے ہوئے
سورج نے یہ منظر دیکھا اور دور افق کے پار جا چھپا۔ کفر و اسلام کی جنگ 8 روز جاری رہی۔ طارق اپنے رب کے آگے گر گراتے، دعائیں کرتے اور اپنی فوج کو جوش دلاتے۔ بلاخر امیر لشکر نے فیصلہ کن وار کرنے کا ارادہ کیا۔ طارق بن زیاد خود اپنا گھوڑا بڑھا کر دشمن کی فوج کے قلب میں جا گھسے۔ سر سے کفن باندھے ہوئے مسلمان مجاہدین ان کے پیچھے تھے اور بجلی کی سی مانند راڈرک کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس کی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ راڈرک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے فرار کی راہ اختیار کی۔ اس سے پہلے کہ طارق راڈرک تک پہنچتے وہ اپنے گھوڑے کو ایر لگا کر فرار ہو چکا تھا، لیکن موت راڈرک کا تعاقب کرتی رہی اور یہ موت گمنامی کی موت تھی۔ راڈرک دریائے رباط کی دلدل میں پھنس چکا تھا اور یہی اس کی موت کا سبب بنا۔ راڈرک کا فرار ہونا تھا کہ میدان جنگ صاف ہو گیا۔ رہی سہی عیسائی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ میں 3000 مسلمان سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بے شمار عیسائی سپاہی تہہ تے کر دیے گئے۔ ان کی بے گور و کفن لاشوں سے میدان اٹا پڑا تھا۔ یہ اندلس میں مسلمانوں کی کامیابیوں کا شاندار آغاز تھا۔ سحر طلوع ہو چکی تھی اور اس کا اجالا 4 سو پھیل رہا تھا۔ دریائے رباط کے کنارے ہونے والی یہ جنگ اس اعتبار سے نہایت فیصلہ کن جنگ تھی کہ ہسپانوی فوج پھر کہیں بھی متحد ہو کر اسلامی لشکر کا کامیابی سے مقابلہ نہ کر سکی۔ یہ سلسلہ جاری تھا اور اندلس تقریباً تمام کا تمام فتح ہو چکا تھا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ دونوں رہنما جلد از جلد دارالخلافہ دمشق پہنچیں۔ چنانچہ 95 ہجری بمطابق 713 عیسوی میں موسیٰ اور طارق واپس دمشق چلے گئے، لیکن طارق نے اندلس کو فتح کر کے اسلام کی جو شمع روشن کی وہ تاریخ یورپ میں صدیوں تک روشنیاں بکھیرتی رہی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل بٹن کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ تک ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔